السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ، سارے کو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دی اندروں سورہ احزاب 22 میں باردہ ایک گوشہ، ایک مقام تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام الہی دے اس گوشے دے اندر تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ کردیاں ہویاں انہاں دی عظمت دا اعلان فرمایا ہے کہ انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام تے مرتبہ اے وے کہ پوری کائنات نو اللہ پاک نے اس بات دا حکم فرمایا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، پلیتی دے قریب نہیں جانا. مینوں تے تینوں اے ہوئی حکم ہے کہ ہر نجس کام دے قریب نہیں جانا. جس طرح قرآن مجید دے اندر آندا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہیں جانا. جس طرح کیا ہے کہ شرک دے قریب بھی نہیں جانا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. تو ہر بندے نو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جانا، پلیتی تے نجس چیز دے قریب نہیں جانا. لیکن او کیسا عظیم کرانا میرے محبوب پیغمبر دا گھر، اہل بیت، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں دے متعلق فرمایا میں گناہاں نو آرڈر دے دیتا ہے انہاں دے نیڑے نہیں جانا، پلیتیاں دے نجاستاں نو میں انہاں دے ویڑے نہیں وڑن دیتا. میرا یہ ارادہ ہے، اللہ فرماندے نے میں یہ فیصلہ کیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں انہاں تے پکیزگی دیاں چادراں عطا کر دتیاں نے، انہاں نو تطہیر دے اندر، طہارت دے اندر لپیٹ کے رکھیا وے. میرا سارے دا سارا میرے محبوب پیغمبر دا اہل بیت تے سارے اہل بیت دے اندروں جیڑا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا جس ہستی دا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس شان والی عظمت والی بی بی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا ماں، انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سارے کو بولو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے نے.
اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، 3 بیٹے عطا کیتے نے۔ ایک بیٹے دا نام قاسم ہے، دوسرے دا نام عبداللہ وے، تیسرے دا نام اللہ اکبر ابراہیم ہے۔ طیب بھی لکھیا وے، طاہر بھی لکھیا وے۔ اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا کیتے نے، یکے بعد دیگرے دنیا تو چلے گئے، تے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ تے ام کلثوم۔ سب تو چھوٹی بیٹی دا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر 3 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دے جنازے ادا کیتے۔ صرف حضرت عثمان غنی دی پہلی بیوی نبی پاک دی بیٹی، اس دا جنازہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیتا۔ حضور بدر دے میدان چ گئے ہوئے سن، باقی اولاد نو اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر اتاریا۔ باپ دے واسطے بیٹی نو اولاد نو قبر جو اتارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اے غم، اے پریشانیاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر آئیاں، تے حضور نے ساڈے واسطے نمونہ بن کے وہایا، صبر کر کے وہایا۔ تے جدوں 3 بیٹیاں 3 بیٹے فوت ہو گئے تے ایک بیٹی رہ گئی، اللہ اکبر، جن کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ پھر ساریاں محبتاں نو اکٹھیاں کریے، وہ ساریاں محبتاں سمٹ کے فاطمہ دے اندر آ گئی۔ اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی نال اتنا پیار کرتے، صحابہ کہندے نے کہ اسی ویندے ساں کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی سفر تے جاندے، جدوں بھی کسی سفر تے روانہ ہوندے، سب تو پہلے مسجد دے اندر جاندے، تے مسجد تو بعد پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے جاندے۔ تے جدوں واپس آندے، اللہ دے محبوب پیغمبر پہلے مسجد دے اندر آندے، تے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا دے گھر تشریف لے جاندے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جاندیاں وی تے آندیاں وی اپنی پیاری بیٹی دی پشانی دا بوسہ لے کے جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی محبت دا عالم وے، جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ اکبر، میرے جنت دے 2 پھول نے، حسن حسین، تے فاطمہ دے متعلق کی فرمایا وے؟ حضرت فاطمہ دے متعلق حضور ارشاد فرماندے نے، الفاطمہ بذات منی، الفاطمہ بذات منی، او کائنات دے لوگو، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہوئے۔ اللہ اکبر، فاطمہ دی عظمت شان دے کیا کہنے، فاطمہ دے مقام تے مرتبے دے کیا کہنے، جن دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فاطمہ دی عظمت تے شان دا اگر اندازہ کرنا چاہندے ہو، اللہ اکبر، تے پھر ذرا غور کر لو، کسی بھی عورت دے متعلق کوئی بندہ ان دی شان، ان دی عظمت دا کوئی اندازہ کرنا چاہندا وے، تے پھر غور اس بات تے کیتا جاندا وے، اے بیٹی کس بندے دی ہے، اے بیوی کس بندے دی ہے، اے دھی کس بندے دی ہے۔ اللہ، اے 3 چیزاں ویکھیاں جاندیاں نے۔ کسے بیبی دی بیک گراؤنڈ نو چیک کرنا ہوئے تے دیکھیا جاندا ہے کہ کدی دھی ہے تے کندی ماں ہے۔ اینا باہر 2 بچیاں نو منع کروا گا ہوئے، انہاں نے سارا جمعہ خراب کرنا۔ عبداللہ تو بھی ادھر آ جا، مار پائے گی بڑی۔
آ بچے لے آتے انہوں ہاتھ رکھیا کرا ویکھو انج کھیڈتے ہیں تو میرے بڑا دماغ چ خلل واقع ہوتا ہے. اللہ اکبر. پتا جے کسی عورت دے بیک گراؤنڈ دا کر یہ تار ہوں تار خطیب دی جنہیں تیاری کی تو ٹوٹ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. پورے ہفتے دا پورے جمعے دا لسٹ بن جاتا. تو توجہ کرو بہرحال میرے والا دیکھنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اے بیٹی کس ہستی دیے آؤ میں عرض کرائیں بیٹی کس دیے یہ بیٹی اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیے جن دے متعلق اللہ پاک نے اعلان فرمایا وے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج منیرہ دی بیٹی ہے اس محبوب پیغمبر دی بیٹی ہے جڑے اس کائنات دے آئے نے آدم دی نابت لے کے آئے نے نوح دی استقامت لے کے آئے نے یعقوب دا حسن لے کے آئے نے یوسف دا حسن لے کے آئے نے زکریا دا ذکر لے کے آئے نے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے ما زاغ البصر وما طغى دیاں سونیاں اکھیاں لے کے آئے نے وما رمیت اذ رمیت دے ہاتھ لے کے آئے نے نون والقلم دا نک لے کے آئے نے مزمل دی کملی لے کے آئے نے مدثر دا سہرہ لے کے آئے نے ارے میں کیوں نہ کہاں وما ينطق عن الهوى دی سونی زبان لے کے آئے نے اس محبوب پیغمبر دی بیٹی ہے محمد مصطفیٰ دی بیٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے آمد سا اللہ اکبر. اے ماما کنا جوانا دیئے جنہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنہیں حضور نے فرمایا نہ تمغے نے حضور نے بعض نو بعض سے اللہ پاک نے فضیلت عطا کی دیئے جنہیں حضور نے حضرت حمزہ دے بارے فرمایا شہید سارے ہی نے لیکن حضرت حمزہ دا جمعہ پچھلا گزر گیا بیا حمزہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ کل قیامت والے دن سارے شہیداں دے سردار حضرت حمزہ ہون گے. اللہ ایتھے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنت دے نوجواناں دے سردار حضرت حسن حسین ہون گے. اے بی بی فاطمہ کون فاطمہ میں اے زہرا کون فاطمہ میں اے پیغمبر دے الفاطمہ تو بذات منی نبی پاک دے دل دا ٹکڑا وے اے حسن حسین دی امی ہے اے جنت دے نوجواناں دے سردار دی والدہ ماجدہ وے تے میں عرض کر دے ماں اے بیوی کس اللہ اکبر شانہ والے بندے دیئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے. کون علی اللہ اکبر. سارا دن روزہ رکھن والا علی ہے روزہ رکھ کے کھانا کھان لگے نے باہروں کسی نے دروازہ کھڑکا دیتا وے میں بھکھا واں پیاسا واں
روٹی کھانا چاہنا وا۔ علی نے اپنے روزے بھکھے ہون نو ترجیح نہیں دیتی ہے، بلکہ اس سیر دا جناب آواز سن کے اپنی اگوں روٹی اٹھا کے ان دے سپرد کر دیتی ہے، او غریب مسکین نو کھلا دیتی ہے۔ دوبارہ کھانا تیار کیتا وے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سبب نال کھان لگے نے۔ اللہ زمانہ چاہتا وے، اللہ پاک آپ ہی اپنے بندیاں دی امتحان لیندا وے۔ اور سوالی نے سوال کر دیتا، علی نے وہ بھی اٹھا کے دے چھڑیا وے۔ تیسری مرتبہ کھانا کھان لگے نے، اللہ اکبر، ایک اور سوالی آ گیا وے، انہیں روٹی دا سوال کر دیتا وے۔ علی نے وہ بھی اٹھا کے انہوں کھانا کھلا دیتا وے۔ آ ذرا توجہ کرنا، اپنی بھکھے ہون دے باوجود میں تے تو 40-50 سال نمازاں پڑھ لیاں نے، لیکن کسی مسکین نو کھانا کھلاؤن تے دل اجے بھی نہیں کرتا۔ علی وال دیکھنا، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں تیسری مرتبہ کھانا کھلایا، اللہ پاک نے قرآن اپنے محبوب پیغمبر تے نازل فرما دیتا۔ کی فرمایا؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بلے بلے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ عمل علی نے زمین تے کیتا وے، اللہ پاک نے عرش بری تو قرآن نازل کر دیتا ہے تے نال اگلی گل بھی کر دیتی ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جم جم جوانیاں مانے سونیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر، آپ ویکھیا ہی نا تیرے صحابی کیسے بندے نے غریباں تے مسکیناں نو اپنی بھوک تے انہاں نو ترجیح دے کے کھانے انہاں نو کھوا دیندے نے۔ تے یا اللہ اسی تینوں پوچھنے کدوں کھواندے نے؟ اللہ فرماندے نے میرے کولوں پوچھو کیوں کھواندے نے؟ انما نطعم اللہ اکبر وجہ اللہ، اللہ فرماندے نے میرے وجہ تو کھواندے نے، مینوں راضی کرن واسطے کھواندے نے۔ اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر، اے غریباں مسکیناں نو کھانے کھلاندے نے تے مینوں راضی کرن واسطے کھلاندے نے۔ قربان جاواں یار، کدے سوچیا نہیں انج سن کے ہی اگے لنگ جانے ہاں، نمازاں روزے نیکیاں تا میں تے تو بھی کرنے ہاں۔ اللہ دی قسم تسی تا بڑے نیک ہوو گے، مینوں تا ڈر لگدا وے، ساڈے کول گارنٹی کوئی نہیں جے کیڑے کھاتے پین گے۔ قربان جاواں نبی دیاں یاراں تو جنہاں دے اللہ پاک نے دنیا تے ہی جنت والے کھاتے پا چھڈے نے۔ اللہ خوش نصیب تو وہ بندے نے نا جنہاں دے اللہ نے کہہ دیتے مینوں راضی کرنے واسطے جو کچھ کردے نے مینوں راضی کر لیا۔ وجہ اللہ میرے منہ نو سب کچھ کردے نے۔ اللہ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے، میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا۔ میں عرض کیتا ہے کسی دی جناب سیرت دا اندازہ کرنا ہوئے، اللہ کسی دے کردار نو ویکھنا ہوئے، ان دے باپ نو دیکھیا جاندہ وے، ان دے شوہر نو دیکھیا جاندہ ہے، ان دے بیٹے نو دیکھیا جاندہ وے۔ دیکھنا
نا اے فاطمہ ایسی عظیم عورت ہے جنوں حضور فرماندے نے میرے دل دا ٹکڑا بے الفاطمہ تو بذات منی اے او فاطمہ میں اے حسن حسین دی ماما میں جڑی جنت دے نوجواناں دے سردار ہونے نے جنت دے سرداراں دی ماں میں تے حضور نے فرمایا اے فاطمہ آپ بھی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوے گی کیسی عظیم الشان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا مجھے بچپن دے اندر ہی نے تے بابے نو دکھاں وچ ویکھیا وے میرے تیرے محبوب پیغمبر انج نماز بیت اللہ دے اندر پڑھ رہے نے تے گندی اوجری اونٹ دی اٹھا کے محمد مصطفیٰ دے اوپر تر دتی گئی ہے اوپر رکھ دیتی گئی ہے اے مشرکین مکہ نے جدوں ایک خباثت کیتی ہے نا حضرت فاطمہ پہلی دفعہ اپنے آپ نو انج پردے دے اندر اوڑ کے باہر نکلیاں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہتھاں نال اپنے بابے دے سر تو اوجری اتار دیاں نے تے نالے کہندیاں نے ابو جی اے ظالم انہاں پہ تواڈے نال ظلم کردے نے دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں تباہ برباد کر دے تے حضور فرماندے نے نی پیاری بیٹی فاطمہ میں انہاں واسطے رحمت بن کے آیا واں زحمت بن کے نہیں آیا اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں اگوں سدھر جان گی انہاں دا قدر نہیں کوئی نہ وچوں ہی سدھر جائے گا اللہ اکبر او پیاری بیٹی فاطمہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحدانیت دا جناب اعلان کر کے آندے انج خون آلود طیف والیاں دی بستی والا اللہ اکبر سلوک خون آلود جسم نو صاف کر دی میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا حضرت 9-10 سال دیاں ہوئیاں نے حضرت فاطمہ تے حضرت خدیجہ بھی دنیا فانی تو کوچ کر گئی والدہ بھی چلی گئی ویر بھی اگے چلے گئے بہناں بھی چلیاں گئیاں پھر والدہ ماجدہ بھی چلی گئی ہے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا جاندیاں جاندیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کر دیاں نے اے محمد مصطفیٰ جی ہن خیال کرنا خدیجہ والا بھی پیار فاطمہ نو دینا تے اپنے ابو ہون دا بھی پیار دینا زندگی وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا جوانیاں چڑھ رہی ہیں اللہ اکبر عمر جناب بلوغت نو پہنچ رہی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ذہن وچ جے خیال کیتا وے میں اپنی بیٹی دے رشتے دا کوئی انتظام کراں اللہ اکبر حضور فرماندے نے میں اپنی بیٹیاں دے تے اپنے رشتے اپنی مرضی نال نہیں کیتے میرے رب دے حکم نال ہوئے نے نبی انی دیر بولدا ہی نہیں ان ہوا الا وحی یوحا حضرت ابو بکر عمر ایک دن علی نو کہندے نے علی جاؤ نا اللہ دے محبوب پیغمبر کول جا کے قسمت آزمائی کر لو ہو سکدا وے اللہ پاک تواڈے مقدراں دے اندر ایک ہور تمغہ عطا کر دے وے حضور کولو رشتہ پوچھو علی کہندے نے میرے اندر حوصلہ ہی کونی میں اللہ دے محبوب پیغمبر نو کیویں پوچھاں گا کس طریقے نال پوچھاں گا اللہ اکبر حضرت ابو بکر نے عمر نے کہن کو آن دے علی نو ٹور چھڑیا وے حضور دے کول علی چلے جاندے نے خاموشی نال نظراں نیویاں کر کے بیٹھ جاندے نے بہ کے جویں گئے سن اوویں واپس آ جاندے نے آندے بن گیا کام کوئی آندے نے کام کی بننا ہے جویں گیا ساں اوویں آ گیا وا کہن لگے گل کی کرنی ہے اللہ حضور دا احترام بڑا سی اے صحابہ نو دا احترام تے عزت سی تے مشرکین مکہ بڑے بڑے چرب زبان بڑے بڑے سان تے عتبہ شیبہ وغیرہ بندے بڑے چرب زبان جڑے سن نا
انہوں دی جرت نہیں تھی ہوندی حضور دے سامنے گل کر جی اللہ نے چہرہ اینا پورنوار جاہو جلال دے مالک پیغمبر نو بنایا سی حضور دے سامنے گل کرنا خالہ جی دا واڑا نہیں سی اور تائیں جو ساڈا ایک شاعر کہندا ہے کہ اللہ دے کے جمال آقا نو پھر کہو سورہ منہ لاؤ گے تو پھر اوے اللہ دے کے جمال آقا نو اوے سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اور جاواں صدقے میں حسن آقا تو نیچے سے شمس و قمر شرما چھڑیا اوے رب بدر منیر بنایا ہے نالے لقب سراج عطا ہے اوے اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا اندھیرا مکا چھڑیا اے سونیاں بلیاں میری جناب دیاں نی جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں اے سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے اوے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا اوے زندگی پاک بے داغ جوانی ہے اوے سونا مکھڑا تے آنکھ نورانی ہے نیے نہ اکھیاں نو لوڑ نہیں سرمے دی رب آپے ہی سرما پا چھڑیا ایمیں تو نہیں نا اللہ پاک نے قرآن سے کیا کہ داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جی میں کیا ساؤں میں آ گیا ہوں آکھیا ایک دن پھر اور ہمت کرنا اور ہمت کر لی وقت تھوڑا میں مختصر عرض کرنا چاہنا ماں علی پھر ایک دن ٹر گئے نے پھر اجے جا کے خاموشی بیٹھے نے قربان جاواں اس محبوب پیغمبر دیاں حکمتاں تے تنائیاں تو اللہ دے نبی ہی حکیم بھی نے اللہ اکبر اللہ پاک نے علم بصیرت بھی عطا کیتا ہوندا ہے تے اللہ پاک خود بھی کہہ رہے ان ہوا الا وحی یوحا کوئی نہ دسے تے میں اپنے نبی نو لوکاں دیاں گلاں دس دینا وا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھدے نے علی کدھر آئے ہو لگدا ہے رشتہ پوچھنا ہے ہو علی تھلے نظراں نیویاں کر کے عرض کردے نے سونیا اے ہوئی گل ہے لیکن میں ہمت نہیں کر سکتا حضور تسی خود ارشاد فرما دیتا آکھیا علی کملیا میریاں مرضیاں نہیں عرش والے دا فیصلہ بھی تیرے متعلق ہو چکیا ہے اللہ اکبر آکھیا علی تیرے متعلق میرے رب نے بھی پیغام دے چھڑیا وے میں تینوں اپنے لختے جگر اپنے دل دے ٹکڑے دا رشتہ دے چھڑیا وے بلکہ میں نہیں ہوں دیتا عرشاں والے رب نے فیصلہ کر دیتا وے قربان جاواں علی تیری عظمتاں تے شاناں تو لوکاں دے رشتے زمین تے عزیز و اقربا طے کر دینے علی تیری شان تے عظمت دے کیا کہنے تیرے رشتے دا فیصلہ مصطفیٰ کر رہے نے یا مصطفیٰ دا خدا حکم دے رہا وے نکاح دا موقع لکھے علی کچھ ہے ہی کول علی کہندے نے حضور گھوڑا زرہ تے تلوار فرمایا ایک چیز فروخت کریا علی فروخت کرنے واسطے بازار جاندے نے اللہ اکبر چند دن گزر دینے علی تیاری کر دینے زرہ بیچن واسطے بازار جاندے نے اگے حضرت عثمان کاروباری تاجر بندہ عثمان نال علی دی ملاقات ہوندی ہے کہندے نے علی کدھر آئے ہو کہندے نے زرہ فروخت کرنا چاہنا ماں علی کلے دی بیچنا چاہندے ہو کہندے نے 450 درہم دی نمی لئی سی آکھے لو جناب نمی دا مول میں تو انو آج بھی دے چھڑنا واہ واہ عثمان
450 درہم نوی دا مول تانوں اج دے چھڈنا وا اللہ اکبر حضرت علی نے 450 درہم پکڑے آوے تے بڑی خوشی نال واپس پرتدے نے جدوں واپس مڑے نے نا اللہ اکبر اور توجہ کریا جی مدینہ مسجد باجوہ کلونی دے اندر آن والے حضرت عثمان نے پھر پچھوں آواز ماری ہے حضرت عثمان کہندے نے علی جی فرمایا جی عثمان جی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اے 450 درہم جناب دی زرادہ وے تے 450 درہم میری طرفوں تانوں تحفہ دے رہا ہوں اے نیوندرا نہیں تیرے طرح پایا لکھنا نہیں کاپی دے آکھیا ناقابل واپسی ہے اے تواڈے نال سا اللہ اکبر تاون ہے 450 درہم اللہ اکبر میری طرفوں تے 450 درہم جڑا تواڈی تلوار دا علی ہور خوش ہو کے واپس پردے اجے تھوڑے جا چند قدم اگے جاندے نے قربان جاواں عثمان تیری عظمتاں قربان جاواں عثمان تیریاں عظمتاں تے شاناں تو عثمان پھر آواز دیندے نے تے کہندے نے علی ذرا ٹھہرو علی ذرا ٹھہر جاؤ علی ٹھہر دے نے کہندے نے کی گل ہے حکم فرماؤ کہندے نے علی جی 800-900 درہم بھی لے جاؤ اپنی زرہ بھی لے جاؤ تسی اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو گے عثمان نو ثواب ملدا رہے گا او لوگو اینا بے ایمانہ مکارہ نے اینا دے اہل بیت نہ لڑائیاں علی نہ لڑائیاں ثابت کیتیاں نے وہ تا آپس دے اندر اتنی محبت کردے سن کہ تاں ہی قرآن نے کیا نا روحما بینہم تراہم رکانا سجدیں یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا انہوں دی آپس دے اندر اتنی محبت آپس دے اندر علی دی شادی دے اخراجات عثمان نے برداشت کیتے نے اللہ اکبر پھر اختصار نہ عرض کرا وہ وقت بھی آ گیا اللہ اکبر پیغمبر نے اپنی بیٹی دا نکاح کرنا فیصلہ کر لیا علی نال ہن وہ نبی پاک دے میل والے نے ابو بکر عمر دے ہوئی علی دے براتیے ہوئی علی دے نکاح دے گواہ نے یہ کیڑی برات ہے پہلے ہاں کی تھی منگنی ہوگی پھر نکاح دا دن مقرر کر دیتا جس دن نکاح دا دن ہویا نبی پاک دے صحابہ دی مسجد انج بھری ہوئی ہے ابو بکر عمر عثمان علی دے نکاح دے گواہ لکھے جاندے علی دے گواہ بن جاندے نے اوے کملے آج علی دی عمر عثمان دی لڑائی ثابت کریں گا تے پھر جس مقدمے دے گواہ غلط ہون مقدمہ سارا غلط بن جاندا او علی دے نکاح دے موقع دے گواہ بھی ابو بکر عمر عثمان علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو میں قربان جاواں جدوں جناب تیاری کرن دا حکم دیتا حضرت ام سلمہ نبی پاک دی بیوی نو اللہ اکبر حضور فرماندے نے نہیں ام سلمہ فاطمہ نو تیار کر دیو اج علی نال ٹور دینا تیاری ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاندے ہونا ہے موقع بڑا عجیب و غریب ہوندا ہے آج بھی گئے گزرے دور دے اندر جدوں بیٹیاں اپنے گھروں اپنا گھر چھڈ کے اپنے جتھے جمیاں پلیاں ہون او گھر چھڈ کے پیکیاں دا گھر چھڈ کے جدوں سہرے ول جاندیاں نے اگر حقیقی ماں موجود نہ ہووے اللہ دی قسم پھر اوندا اندازہ او بیٹی کر سکدی ہے
چڑی جا رہی ہوندی ہے یا ہوندا رب بھی جاندا ہوندا ہے۔ اللہ حضرت ام سلمہ دے منہ ایک لفظ نکل گیا، نبی پاک کول کھڑوتے نے تے ام سلمہ کہندیاں نے ہائے میری پیاری بیٹی فاطمہ اسی تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں بھی نے کرانگیاں بھی دوسریاں بیویاں، لیکن کاش اج ختیجہ زندہ ہوندی۔ جدوں اے لفظ کہہ رہے نا ام سلمہ نے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں، آکھیا ام سلمہ کیڑی گل یاد کرا دتی آ، واقعی ختیجہ ہی سی، ختیجہ بڑی عظیم عورت سی۔ اللہ کیا ختیجہ او سی جن دے کول ارباں خرباں مال سی، پھر انہیں میرے نال نکاح کر کے تے میرے حکماں تے قربان کر چھڑے۔ اللہ اکبر، اے موقع بڑا عظیم و شان بیٹیاں واسطے، اے بڑا غم زدہ بھی بیٹیاں واسطے۔ اللہ اکبر، بیٹی دی محبت تے پیار، بیٹی دی شان تے مذہب بیٹیاں نال نکا نہ ہویا کر۔ حضور نے فرمایا جڑے بندے دے گھر دو بیٹیاں ہویاں انہیں ان دی اچھی انہاں دی تربیت کیتی انہاں دا نکاح کر دیتا، فرمایا دن قیامت دے میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلیاں نے جنت دے اندر۔ اے بیٹی دی شان، اے بیٹی دی عظمت ہے کہ بیٹی نہ جو لوگ پیار تے محبت کرتے ہیں یہ ایسیاں مسکینڑیاں ہوندیاں نے بیٹیاں، کدے غور نہیں کیتا پہلے ابے دے گھر نو اپنا گھر سمجھدیاں رہندیاں، پہلے باپ دے کمرے سجاندیاں نے، کتے تصویراں لاندیاں نے، کتے پردے لاندیاں نے، تے پھر ایک وقت آندا وے اللہ اکبر، جدوں اللہ اکبر یا حیو یا ٹرن دا ویلا آ جاندا وے سارے رشتہ دار ملنا شروع کر دیندے نے، آخر تے جدوں اپنے باپ دے او سینے نال لگدی ہے اللہ اکبر، او باپ پھر جاندا وے اسی تا ویکھیا وے اسی نکے نکے ہوندے سا، ہون تا ماحول ہی ہور ہو گئے نے، ہون تا جناب حالات ہی بدل گئے نے۔ اگے کسے غریب دی تھی اللہ دی قسم میں چھوٹا جیسا مینوں یاد ہے انہاں بابیاں نو پوچھ لو غریباں دی تھی جدوں جناب الوداع کہندے سن ڈولی چ پاندے سن، پنڈ دا چودھری پاویں انہوں کو سددا سی تے پاویں نہیں سددا سی، چودھری موقع تے سارے کام چھڈ کے پہنچ جاندا سی۔ اگر اس بیٹی دا ماں باپ بھی کوئی نہیں ہوندا سی آخری پیار پنڈ دا چودھری دے کے کہندا سی بیٹی آندی جاندی رویں اے نہ سمجھی تیرا باپ کونی تیرے بھرا کونی، آ سارا پنڈ تیرا وے اسی تیرے باپ ہاں اسی تیرے بھرا۔ اللہ اے وقت ہوتا سی، ہوں تو حالات بدل گئے نا، ادو اسی ویکھے کہ پنڈ دے چودھری صاحب نمبردار صاحب بیٹیاں نو اپنے ہتھی الوداع کرتے سن، وہ بڑا ہی وقت ہوں جدو بیٹی کہندی آخری لمحات کہندی امی جی میرے بھرا دے کپڑے اور سیف وچ پے نے، تواڈے کپڑے اور سیف وچ پے نے۔ اللہ اکبر، اے لو میرے ویر دی سیف دیاں چابیاں، امی ابو دے گلے دیاں چابیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جدو اے لفظ ادا کر کے آخری بار اللہ اکبر اپنے باپ دے گلے لگ دیے ادو کہندی ہے بابا اگر تم زندگی دے اندر کوئی میرے کولوں کمی پیشی ہوگی ہوئے تے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، تے باپ بڑیا محبتاں نال کہندا بیٹا اللہ تینوں سکھ رام تیرے نصیب اچھے کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورن لگیا نا، نبی پاک نے فرمایا پیار دیتا سینے نہ لایا بیٹی فاطمہ نو، کیا بیٹا علی ایڈا میر نہیں دا تے میں سب تو عظیم بندہ جڑے اپنے خاندان دا سی اون دا انتخاب تیرے نکاح واسطے کیتا بیٹا فاطمہ، تے علی نو بہت سوال نہ کری۔ حضرت علی فرماندے نے زندگی جی ایک دفعہ بیمار ہو گیا، میں کیا دوائی لیاواں کچھ کھان نو لیاواں، تے فاطمہ کہندیاں نے میرے بابے نے کہہ کے کلے اسی علی نو سوال نہ کری، وہ نہیں اللہ شفا عطا کر دے گا۔ میرے بابے دی گل میں سینے وچ بٹھائی ہے، میرے بابے نے کیا سی علی نو تنگ نہ کری، علی نو سوال نہ زیادہ کری۔ اللہ اے جو تربیت کر کے جویں
ਮਾਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਮਦ ਤੇਰਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਧੀਏ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ। ਇੰਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੰਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਬਣੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ ਬਣੇ ਤੇਰੀ, ਅਸੁਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਫਰਮਾਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ 3 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ अपने खाल के हकीकी को पहुँच गई और ऐसी सीरत छड़ गई। आखिरी वसीयत जड़ी फरमाई फातिमा ने, अली जी हसन हुसैन का ख्याल करिया जे, मेरिया बेटियां ज़ैनब रुकैया का ख्याल करिया जे, ते एक मेरी वसीयत जे, मेरा जनाजा जो उठे ना, मैनू तुहाडे तो इलावा ते मेरे बाबे तो इलावा मेरा चेहरा किसी ने देखा। अल्लाह जो जालम जेड़े हसन हुसैन का नाम लेंदे ने, बीबी फातिमा का, जिन्हों ने चकले ते बेहयाई के अड्डे खोले ने, ऊपर पंजे लगा के बेहयाई के बदकारी के मरकज बनाए ने, वो नाम पलीत जबाना ते नाम पकीजा इन्हां फातिमा तो जहरा दा लेंदे। तुहाडा तल्लक ही उन्हां लोगां नाल, तुहाडा किरदार की है? तुसीं सारी उम्र पर्दा कीता ही नहीं, तुसीं जिस्म फरोशी कीती है। वो तो पकीज़ा लोग सन, पलीत लोग, उन्होंने पकीज़ा लोगों का अपनी जबान के नाम दें, सानू तो यह भी बर्दाश्त नहीं था। क्या फाली इंज करिया जी मेहरबानी, मैं फौत हो जाना कफन दे दिया जी, तो कफन देने तो बाद ना, अल्लाह अकबर, कफन देने तो बाद जनाजा रात की तरीकी चुटाया। मैं नहीं चाहती मेरे कफन से भी गैर महरम दियां नज़रां पैन। अल्लाह ऐ जे फातिमा की सीरत, टाइम थोड़ा नहीं तो फातिमा की सीरत तो बड़ी हो गई। एक होर मैनू गल याद आ गई, नबी पाक दे ना मस्जिद के अंदर सहाबा कहते हैं मेहमान आ गए कोई,
مسافر آ گئے، حضور نے فرمایا بھیا مسافر آئے نے انہوں روٹی کھو، ایک ایک بندہ دو دو بندہ واہ واہ 5-7 جی سن، ایک ایک بندہ نال لے کے ٹر گیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک میرے لیے بھی رہن دیا جی، میں بھی لے جا۔ حضور نے بھی ایک مہمان لے لیا، گھر گیا، گھر گزرا، کھان پین نو ملیا۔ نبی پاک نے واپس پھر مسجد آ فرمایا اے جڑا میرا پراہنا ہے نا میں گھر گیا کچھ نہیں ساڈے گھر کھان پین نو سی، لہذا جڑا میرے پراہنے نو کھوائے گا میں انہوں جنت دی کل قیامت والے دن بشارت دینا۔ وہ گل سنی، گل اڑتی بی بی فاطمہ دے ویڑے جا پہنچی۔ حضرت فاطمہ نے نبی پاک نے ایک چادر مبارک دیتی سی، بعد نے کیا کمبل لکھیا، بعد نے چادر۔ انہاں سلمان فارسی گھر دا غلام سی، سلمان فارسی اے فارس دا سی، لیکن حضور نے فرمایا سی او لوکو میں سلمان ایسا بندہ وے میں نو اپنے اہل بیت دے اندر سمجھنا۔ اللہ ساڈے گھر دا جی اے تھوڑا تمغہ جنوں نبی پاک کہنا ساڈے گھر دا جی ہے سلمان۔ گھر چ کوئی شیر کھاندے سن تے حضور فرماندے ہیں سلمان لا حصہ رکھ لیا جی پہلا۔ اللہ سلمان نو گلیا جلدی جا، وہ شمعون نامی تاجر ہے بازار دے اندر، تے جا آنو چادر دے کے یا کمبل دے کے انہوں کہ پیسے دے دے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پیغمبر اپنے ابو دے پرونے نو روٹی کھوانی۔ گھر تا ساڈے نہیں گزری۔ اللہ ایک روایت ہے کہ 2 پرونے سن، ایک جیک کہنے لگے جلدی جا۔ وہ سلمان کہتا ہے میں چلا گیا، میں سنو جا کے کیا، میں کہا یارا کمبل تیریاں شواواں اثر کر جس فاطمہ نو اللہ نبی پاک نے وہ تحفہ دیتا سی چادر دا یا کمبل دا، جنہوں نبی پاک دے دستے مبارک نے بھی چھویا سی تے فاطمہ دے بھی ہاتھ لگے سن، جس وقت وہ سامنے رکھے نا سلمان کہندا وے او شمع اون دے اوپر کب کبھی تاری ہوگی۔ وہ کہندا ہے چادر کندی یا کمبل کندہ ہے، جلدی دس میری حالت کس طرح ہوندی جا رہی ہے۔ کیا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دی۔ اللہ تے کم کے کہتا ہے بس کر اٹھا لے انہوں۔ اللہ پھڑ کی گل ہے کی کدھر واسطے، کہنے لگے دے کے پیسے لینے مہمان نو کھانا کھلانا۔ آکھیا اللہ پیسے چادر بھی لے جا تے نال پتہ کی کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہودی مسلمان ہو گیا کہ کی ہویا ہی، کہنے لگا میں کل یہ کتاب اپنی دے اندر تورات انجیل دے اندر پڑھدا سا پیا، سچے نبی دی یہو نشانی ہے انہوں نے گھروں پراہنا بھوکا نہیں آ سکتا۔ آج میں نے یقین ہو گیا کہ سچے نبی نے میں کلمہ اے کردار پیش کر عملی طور تے۔ اللہ پاک سانو یہ کردار پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔